مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أَيَ الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا التَّوْرَاةَ قَالَ تَعَالَى وَيَكْفُرُونَ الْبَابُ لِلْحَائِلِ بِمَا وَرَاءَهُ سِوَاهُ أَوْ بَعْدَهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ الْحَقُّ حَالٌ مُصَدِّقًا حال ثانیۃ مؤکدۃ لما معهم فقل لهم فلم تقتلون ای قتلتم انبیاء اللہ ان کنتم مؤمنین بالتوراۃ وقد نهیتم فیہا عن قتلهم والخطاب للموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم به. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن اور دوسری کتابیں، قالوا انؤمن بما انزل علینا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے اسی پر جو نازل کیا گیا ہم پر یعنی تورات پر. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وہ انکار کرتے ہیں، حال یہ ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا، یعنی تورات کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس کا وہ انکار کرتے ہیں قرآن کا. اور حال یہ ہے کہ قرآن حق ہے. کیا ہے؟ یہ حق ہے، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب یہودیوں سے کہا جاتا تھا کہ تم اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے یہودیوں جو حضور کے زمانے میں ہے، ان سے کہا گیا ہے نا کہ تم ایمان لے آؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پر. تو وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم پر جو کتاب اتری تھی ہم اسی پر ایمان رکھیں گے، اور ہم پر جو کتاب نہیں اتری تھی وہ اس پر ہم ایمان نہیں رکھیں گے. ہم پر مطلب یہود پر، قوم یہود پر جو کتاب اتاری گئی تھی تورات، اسی کو ہم مانیں گے. اور بقیہ اور کتابیں جو اللہ نے اتاری ہیں اس کو ہم جانتے بھی نہیں اور مانتے بھی نہیں. جانتے ہیں تو مانتے بھی نہیں ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن تورات کے خلاف تو ہے نہیں، بلکہ قرآن تو تورات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں تورات اللہ نے اتارا تھا، اس کے اندر الہی مضامین تھے. گرچہ یہودیوں نے اس میں تحریف کر دیا، الفاظ کو بدل دیا، معنی کو بدل دیا، احکام کو بدل دیا، لیکن تورات نامی کتاب اللہ نے اتاری تھی آسمان سے. قرآن تو تصدیق کرتا ہے، بتلاتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن اور دوسری کتابیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات پر. قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيَكْفُرُونَ، اور وہ لوگ انکار کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں تورات کے علاوہ کا. کس کا؟ تورات کے علاوہ کا. یعنی صرف یہی نہیں کہتے کہ ہم ایمان لاتے ہیں تورات پر، بلکہ تورات پر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور بقیہ تمام کتابوں کا وہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. اور تورات پر بھی کتنا ایمان لاتے ہیں؟ تو جہاں اپنے مرضی کی بات ہوتی ہے وہاں ایمان لاتے ہیں، جہاں اپنی مرضی کے خلاف ہوتا ہے وہاں انکار کر دیتے ہیں. کچھ آیتوں کو چھپاتے ہیں، کچھ آیتوں کو بیان کرتے ہیں، کچھ احکام پر عمل کرتے ہیں، کچھ احکام کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ دراصل تورات کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. حال یہ ہے والواو للحال، اور واو حالیہ ہے، سمجھا؟
یعنی ویکفرون جو ہے نا یہ جملہ حالیہ ہے، واو حال کا ہے۔ ویکفرون حال یہ ہے کہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا، یعنی قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں جو تورات کے علاوہ ہے۔ وہو الحق کو، یہ بھی حال ہے، اور حال یہ ہے کہ قرآن حق ہے۔ کیا ہے یہ؟ قرآن حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے۔ تو ویکفرون حال اول ہے، وہو الحق مصدقا لما، سمجھا؟ مصدقا لما یہ حال ثانیہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ حال ثانیہ ہے۔ تو حال ثانیہ جو ہے یہ مؤکدہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ مؤکدہ ہے تاکید کے لیے۔ کس کے لیے؟ تاکید کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ تاکید کے لیے ہے۔ کیا مطلب تاکید کا؟ مضمون جملہ کی تقریر کرنے کے لیے، مضمون جملہ کی وضاحت کے لیے ہے۔ آپ جان چکے ہیں کہ حال جو تاکید کے لیے آتا ہے اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ صفت موصوف کے لیے۔ حال جو تاکید کے لیے آتا ہے اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ صفت موصوف کے لیے۔ جس طرح صفت موصوف سے جدا نہیں، اسی طرح حال ذوالحال سے جدا نہیں۔ تو قرآن جو مصدقا لما جو ہے نا، مصدقا یہ حال ثانیہ ہے، اور یہ تاکید کر رہا ہے کس کا؟ کس کا؟ ویکفرون جو حال ہے، سمجھا؟ اس کی تاکید کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو تصدیق کرنے والا ہے، یہ حال ثانیہ ہے، مؤکدہ ہے، مضمون جملہ کی تاکید کرنے، یکفرون کی نہیں، مضمون جملہ کی تاکید کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ لما معہم، اور حال یہ ہے کہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ فَقُلْ لَهُمْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، آپ ان سے کہیے اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم صرف تورات کو مانو گے اور تورات کے علاوہ کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانو گے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو بتاؤ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیوں تم نے قتل کیا انبیاؤں کو اس سے پہلے؟ اگر تمہارا دعویٰ ہے تورات پر ایمان لانے کا تو کیا تورات میں لکھا ہوا تھا کہ انبیاؤں کو قتل کرو؟ کہ تم نے حضرت زکریا کو قتل کیا، تم نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا، کیا تورات میں لکھا ہوا تھا؟ فرمایا تقتلون جو ہے قتل تم کے معنی میں ہے کہ کیوں تم نے قتل کیا اللہ کے نبیوں کو قبل اس کے کہ تم ایمان کا ہے، اس سے پہلے اگر تم مومن تھے، تورات پر ایمان رکھتے تھے۔ وقد نہیتم فیہا، تحقیق کہ تم کو روک دیا گیا تھا تورات میں ان کے قتل سے، ہے نا؟ تورات میں کچھ طرح لکھا ہوا تھا کہ تم نبیوں کو قتل کرو، بلکہ منع تھا۔ تورات میں تو یہ بات تھی کہ نبیوں کی تصدیق کرنا ہے، نبیوں کی بات ماننی ہے، نبیوں کی مخالفت کی بات تو تورات میں نہیں تھی۔ تو میٹھا میٹھا ہاں پھر والخطاب للموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بما فعل آباؤہم لرضاہم بہ، اور خطاب ان لوگوں کو ہے جو حضور کے زمانے میں موجود تھے، ان کے آباء و اجداد نے جو فعل کیا اس پر وہ رضامند تھے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہاں پر جو خطاب کیا گیا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیوں تم نے قتل کیا ہے؟ بات کی جا رہی ہے کس سے؟ حضور کے زمانے میں جو لوگ ہیں ان سے بات کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے تو نبی کو قتل نہیں کیا ہے، ان کے آباء و اجداد نے نبی کو قتل کیا ہے، اور خطاب ان لوگوں سے ہو رہا ہے کیوں تم نے قتل کیا؟ مطلب تم نے نہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد نے، سمجھا؟ خطاب جو ان سے ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے اس فعل پر راضی تھے، نادم نہیں تھے۔ کیا تھے؟ راضی تھے، نادم نہیں تھے۔ تو گویا کہ معصیت پر راضی رہنے والا معصیت کرنے والا ہے، سمجھا؟ تو ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کے افعال پر کبھی ندامت کا اظہار نہیں کیا کہ ہمارے آباء و اجداد نے غلطی کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کا دفاع کرتے رہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا تھا، ہے نا؟ تو خطاب حضور کے زمانے میں یہودیوں کو ہے اور ان لوگوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، پھر بھی خطاب ان سے اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے اس شنیع حرکت اور قابل مذمت جرم، سمجھا، پر وہ کیا تھے؟ رضامند تھے۔
اس لیے ان کو کہا گیا کہ کیوں تم نے قتل کیا، حالانکہ ان لوگوں نے قتل نہیں کیا، ان کے آبا و اجداد نے قتل کیا ہے، سمجھا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق کہ تمہارے پاس موسیٰ لے کر کے آئے تھے بینات، موسیٰ علیہ السلام بینات لے کر کے آئے تھے۔ بینات سے مراد معجزات، بینات سے مراد معجزات، بینات جمع ہے نا، بینہ ہوتا تو لوگ تورات مراد لے لیتے، تورات بھی بینہ ہے، اللہ کی دلیل ہے نا، بینہ کہیں گے واضح دلائل کو، تو بینات یہ جمع ہے اس لیے نکال دیا معجزات، کہ بینات سے مراد معجزات، کہ موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر کے آئے۔ کیا کیا معجزہ؟ جیسے کہ عصا ہے، والید، اور ید بیضا ہے کہ گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ روشن ہو کر کے نکلتا تھا، گریبان کے اندر ہاتھ گھسائے، سمجھا، موسیٰ علیہ السلام اور ایسے نکل دیا تو کیا تھا؟ روشن ہو جاتا، مرکری کی طرح، کس کی طرح؟ مرکری کی طرح، بغیر کسی بیماری کے، ہے نا۔ اور کیا ہے؟ وَفَلْقِ الْبَحْرِ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مارا سمندر میں، سمندر پھٹ گیا، سمجھا، تو یہ بھی تھا معجزہ۔ آگے دیکھیے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا مِّن بَعْدِهِ بَعْدَ ذِهَابِهِ إِلَى الْمِيقَاتِ، پھر تم لوگوں نے بچڑے کو بنا لیا، اس کے بعد خدا معبود بنا لیا، تم نے بچڑے کو، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے، بینات، موسیٰ علیہ السلام بینات لے کر کے آئے، واضح دلائل لے کر کے آئے، طرح طرح کی نشانیاں اور معجزات تم نے دیکھا، اس کے باوجود بھی تم نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے اور بچڑے کو معبود بنا لیا، سمجھا۔ اتخذتم العجلہ کے بعد الہن نکال کر کے بتلا دیا کہ الہن مفعول ثانی محذوف ہے، کیا ہے یہ؟ مفعول ثانی محذوف ہے نا۔ پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد، کس کے بعد؟ بعد ذہابہ الی المیقات، موسیٰ علیہ السلام کے میقات پر جانے کے بعد، جب تورات لینے کے لیے گئے تھے 40 دن چلہ لگ کرنے کے لیے، کہاں پر؟ کوہ طور پر، تو موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے اور قوم کیا ہوئی؟ بچڑے کو معبود بنا کر کے پرستش شروع کر لی۔ وانتم ظالمون، اور تم ظلم کر رہے تھے، سمجھا، تو کیا کر رہے تھے تم کون؟ تمہارے آبا و اجداد جنہوں نے یہ حرکت کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ ظلم کر رہے تھے۔ کس طرح ظلم کر رہے تھے؟ باتخاذہ، بچڑے کو معبود بنا کر کے وہ ظلم کر رہے تھے۔ بچڑے کو ڈھالا تھا تو سامری نے، سمجھا، اور معبود قرار دیا تھا سامری نے، لیکن ان لوگوں نے بھی اس سامری کی بات کو مان لیا اور وہ اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اس لیے اتخذتم کہا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ الْجَبَلَ حِينَ امْتَنَعْهُمْ عَنْ قُبُولِهَا لِيَسْقُطَ عَلَيْكُمْ وَقُلْنَا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ وَاسْمَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ سِمَاعَ قُلُوبٍ قَالُوا سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَعَصَيْنَا أَمْرَكَ فَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ أَيْ خَالَطَ حُبُّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا يُخَالِطُ الشَّرَابُ بِكُفْرِهِمْ۔ دیکھیے آگے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، کس چیز کا عہد؟ علی العمل بما فی التورات، تورات پر عمل کرنے کا عہد۔ یہودیوں سے کیا عہد لیا گیا تھا؟ تورات پر عمل کرنے کا۔ یہاں پر عہد سے مراد عہد الست نہیں ہے نا، بلکہ یہودیوں سے تورات جو خدائی کتاب ہے اس کو ماننے، اس پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا تھا، سمجھا۔ تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ اس تورات کو، خدا کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا، سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے عہد لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کتاب عطا کرے گا ہدایت کے لیے، تورات دے گا، سمجھا، تم اس کتاب کو مانو گے، اس کتاب پر عمل کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، ان لوگوں نے کیا کر لیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تورات لے کر کے آئے تو تورات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، سمجھا۔ جب تک اللہ ہم کو بتلا نہ دے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو کہ اللہ کہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کیا، تب ہم مانیں گے، سمجھا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ قد رفعنا فوقکم الطور، کوہ طور کو جڑ سے اٹھایا اور ان پر لٹکا دیا، سمجھا، کہ مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اب جب دیکھا کہ کوہ طور لٹک رہا ہے اوپر، اب تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی، ہم کچل دیے جائیں گے، پس دیے جائیں گے، انکار کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، ہے نا۔
تو جب جب ان کا بنی اسرائیل کا پھٹتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ یاد آتا تھا، ہے نا. ثم اتخذتم العجل من بعده وقد رفعنا فوقكم الطور، اور ہم نے تم سے عہد لیا تھا تورات پر عمل کرنے کا، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا، اٹھا کر لٹکا دیا تھا. کب؟ حین امتنعتم عن قبولها، جب تم نے اس کی قبولیت سے انکار کر دیا، تم اس کی قبولیت سے رک گئے. لیسقط علیکم، تاکہ وہ پہاڑ تم پر گر جائے. وقلنا، اور ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ تم لو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دیا ہے کوشش اور محنت کے ساتھ. سمجھا؟ پوری مضبوطی سے تھامو، جو ہم تم کو دے رہے ہیں، کتاب دے رہے ہیں، اس کے احکام، اس کو تورات کو پڑھنے کی، اس کو احکام کو ماننے کی، اس کے احکام پر عمل کرنے کی پوری تندہی سے کوشش کرو، ہے نا. وَاسْمَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ سِمَاعَ قُبُولٍ، اور تورات میں جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے قبولیت کی نیت سے سنو. قالوا سمعنا، تو ان لوگوں نے کہا ہم نے سن لیا آپ کی بات کو. وَعَصَيْنَا أَمْرَكَ، اور سننے کے بعد اطعنا نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ عصینا، ہم نے نافرمانی کی آپ کے حکم کی. سمجھا؟ کون؟ یہ حضور کے زمانے کے یہودی سے کی بات نہیں چل رہی، بلکہ اب پھر ان کے آباء و اجداد کی بات چل رہی ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کو بیٹھال دیا گیا، بچھڑے کو ان کے دلوں کے اندر راسخ کر دیا گیا. بچھڑے سے مراد، بچھڑے کو راسخ کرنے سے مراد بچھڑے کی محبت. بچھڑا دل میں گھستا استا نہیں ہے، بلکہ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر اس طرح بیٹھ گئی جس طرح انسان شرابی کو شراب سے محبت ہوتی ہے اور چھوٹتا نہیں ہے، اس طرح ان لوگوں کو کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت بیٹھ گئی کہ نکالنے سے بھی نکلتی نہیں تھی. اور ان کے دلوں کے اندر بچڑوں کی محبت ڈال دی گئی، راسخ ہو گئی. ای خالط حبہ قلوبہم، بچڑے کی محبت ان کے دل کے اندر رل مل گئی. کما یخالط الشراب، جیسے کہ شراب گھٹی میں رچ بس جاتی ہے. بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. کیا کرنے کی وجہ سے؟ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. ایسا کیوں ہوا؟ بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر کیوں راسخ ہو گئی؟ انہوں نے کفر کیا، تورات کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. سامری جو گمراہ تھا اس کو اپنا مقتدا مان لیا، ہے نا. قل لہم بئس ما شیئا یأمرکم بہ ایمانکم، اے نبی آپ ان سے کہیے بہت بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان، تورات پر تمہارا ایمان جس کا حکم دے رہا ہے. بہت بری ہے وہ چیز کہ تورات پر تمہارا ایمان جس چیز کی حکم دے رہا ہے. اور بچڑے کی عبادت کیا ہے؟ بچڑے کی عبادت. یعنی تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں. تمہارا ایمان کیسا ہے تورات پر کہ وہ تورات تم کو توحید پر نہیں لے رہا بلکہ بچڑوں کی عبادت کا حکم دے رہا ہے. تو تمہارا ایمان کیسا ہے تورات پر؟ تورات میں تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ بچڑے کی عبادت کرنا ہے. تو تمہارا تورات پر کیسا ایمان ہے اور کتنا بھٹکا ہوا تمہارا ایمان ہے، کتنا گمراہ کن ایمان ہے تورات پر کہ تم بچڑے کو معبود بنا لیے ہو. تو بھلا تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ کیسا ہے؟ فضول ہے. سمجھا؟ تو تمہارا تورات پر ایمان لانا، تمہارا تورات پر ایمان جو تم کو حکم دے رہا ہے بہت بری چیز ہے. کیا ہے یہ؟ بہت بری چیز ہے. اور وہ بچڑے کی عبادت ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تورات پر. تو کما زعمتم الایمان لستم بمؤمنین لأن الایمان لا یأمر بعبادة العجل والمراد آباؤهم ای فکذلک انتم لستم بمؤمنین بالتوراۃ وقد کذبتم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم والایمان بها لا یأمر بتکذیبہ. جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، جیسا کہ کما زعمتم المانا لستم کما زعمتم، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، یعنی تمہارا ایمان تورات پر کیسا ہے اور کتنا گھٹیا ہے اور کتنا گمراہ کن ایمان ہے تمہارا تورات پر کہ یہ ایمان تم کو بچڑے کی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تورات کو ماننے والے ہیں، ہم تورات کو مانتے ہیں. المانا لستم بمؤمنین، یعنی تم تورات پر ایمان لانے والے نہیں ہو. کون؟ تمہارے آباء و اجداد. کیوں؟
لأن الایمان لا یأمر بإبادة الأجر، اس لیے کہ ایمان اور شرک ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تمہارا ایمان کیسا ہے کہ تمہارا ایمان تم کو بچھڑے کی عبادت کی طرف لے گیا؟ اس کا مطلب ہے تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا۔ ایمان اور شرک اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم تورات کو مانتے بھی ہیں، تم بچھڑے کی عبادت بھی کرتے ہو، شرک بھی کرتے ہو، یہ کیسا ایمان ہے تمہارا گمراہ والا ایمان؟ اس لیے کہ ایمان بچھڑے کی عبادت کا حکم نہیں دیتا، اور مراد اس سے ان کے آبا و اجداد ہیں، ہے نا؟ ان کنتم مومنین سے مراد کون ہے؟ ان کے آبا اجداد، کہ ان لوگوں کا ایمان کتنا بھونڈا تھا اور کتنا کمزور تھا، کتنا بھٹکا ہوا تھا کہ وہ بچھڑے کی عبادت کر رہے تھے۔ تو تورات پر ان کا دعویٰ تھا کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو بھائی کیسا ایمان رکھتے ہو کہ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہو؟ فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ لَسْتُمْ بِالتَّوْرَاتِ، یہ جملہ اس لیے کہا گیا تاکہ حضور کے زمانے میں جو یہود ہیں ان کو بتلانے کے لیے کہ جس طرح تمہارے آبا و اجداد تھے کہ دعویٰ تھا تورات پر ایمان رکھنے کا، لیکن کرتے تھے بچھڑے کی پوجا، وہی حال ہے تمہارا، وہی حال ہے تمہارا کہ انتم لستم بالمؤمنین بالتورات، کہ تم لوگ بھی تورات پر ایمان رکھنے والے نہیں ہو۔ کون؟ جو حضور کے زمانے میں ہیں۔ وقد کذبتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حال یہ ہے کہ تم نے حضور کو جھٹلا دیا ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے تم نے۔ والایمان بها لا یأمر بتکذیبہ، اور تورات پر ایمان رکھنا ان کی تکذیب کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم تورات کو ماننے والے لوگ ہیں تو تورات میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ تم حضور کا انکار کرو، تم حضور کا انکار کرو، بلکہ تمہاری کتاب میں تو حضور کی علامتیں موجود ہیں، حضور کی صفات موجود ہیں، نبی آخر الزمان کا تذکرہ موجود ہے، ان کے تعلق سے پیشن گوئی موجود ہے۔ تو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور تم حضور کا انکار کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے ہو، ہے نا؟